نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ دوستو، اسلامی نظریہ اور اسلامی سوچ اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام کے بنیادی اصول ان کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جب ہم ان کو سمجھ لیں گے تو اسلام کے بہت سارے مسائل ہماری سمجھ میں آ جائیں گے، جو ان کی سمجھ میں نہیں آتے، جو اسلامی ان اصول کو تسلیم نہیں کرتے۔ میری ان بات کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ابھی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، اور میں یہ بات دوبارہ نہیں کرتا۔ اسلام کے اصول ہیں، اصول، اور بالکل صحیح اور پکے اصول ہیں۔ ان کو سمجھ لینے کے بعد اسلام کے بہت سارے احکام و مسائل کو سمجھ لینا آسان ہے، سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور جو ان اصول کو نہیں مانتا تو پھر اس سے متعلق وہ بہت سارے مسئلے مانتا نہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، وہ پھر کچھ نہیں کرتا۔ تو دوستو، اسلامی اصول میں سے بڑے بڑے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے پاک دامن رہنا۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں کہہ دیا جاتا ہے زناکاری اور بدکاری سے بچنا۔ یہ پاک دامن رہنا، زناکاری اور بدکاری سے بچنا، یہ اسلام کا بڑا اصول ہے، بڑا اصول، بنیادی اصول۔ دیکھو، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا سزا دیں گے وہ بھی حدیثوں میں آیا، اور اسلامی حکومت میں، اسلامی قانون میں اس کی کیا سزا ہے وہ بھی آیا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج میں جب گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ایک تنور ہے، تنور، نیچے سے وہ کشادہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اوپر سے تنگ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا تنور ہے جس میں ننگے مرد، ننگی عورتیں جل رہی ہیں، اور آگ میں جلتے ہیں، جوش آتا ہے تو وہ اس کے کناروں سے نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر نیچے بڑھنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ان وعیدوں میں سے، ان عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ ایک عذاب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج ہی میں دیکھا تھا کہ کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں جن کے صرف ذرا سا کپڑا یہاں پر لگا ہوا ہے، یہاں پر، اور وہ جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں، اور وہ کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں، اور اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ اونٹ چرا کرتے ہیں۔
میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ایک یہی ہے، ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وہ بے حیائی والا عمل ہے، بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا طریقہ ہے، برا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی جو صفات بیان کی ہے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، ان صفات میں سے ایک یہ صفت بیان کی ہے والذین یحافظون فروجہم، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ بتا دیجیے گا کہیں اٹکوں گا تو میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بات کی، صفات بیان کی، مومن ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا مومن ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور بھی دوسرے مقام پر ایسے ایک سورہ معارج میں اسی طرح کی آیت شریفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پاک دامن عورتوں کی تعریف فرمائی۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، زناکاری اور بدکاری اسلام کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ اس شخص کو اس روئے زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ زناکار آدمی کو روئے زمین پر بسنے اور رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دیکھو دوستو، آج کل تو قتل کو بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں زناکاری اور بدکاری وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکاری کی سزا وہ بڑی بھیانک سزا رکھی ہے، ایسی کوئی دوسری سزا نہیں ہے اسلام۔ لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز مر تو سکتے ہیں، لیکن اسلام کی کسی ایک بات کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں اور نہ چھوڑیں گے۔ ہم اگر اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں تو تذکرہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جب طاقت آئے گی تو اس کو عملی طور پر بھی نافذ کریں۔ دوستو، جو شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے اور 4 گواہوں سے اس کی زناکاری یہ ثابت ہوتا ہے، دوسرے گناہوں اور دوسرے جرائم کے ثبوت کے واسطے تو
2 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا کے ثبوت کے واسطے 4 گواہ ضروری قرار دیے، اور اگر یہ 4 گواہوں سے ثابت ہو جاوے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو میدان میں کھڑا کر کے اور پتھر مار مار کے جان سے مار۔ اس کو سنگ سار کرنا کہتے ہیں، اردو میں فارسی میں ہے تو یہ فارسی کا لفظ، لیکن اردو میں بولا جاتا ہے، عربی میں اس کو رجم کرنا کہتے ہیں، رجم کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا جاری فرمائی ہے، ایک عورت پر بھی اور ایک مرد پر بھی یہ سزا جاری فرمائی۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مقرر فرمائی ہے جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو اس روئے زمین پر بسنے اور رہنے کا حق نہیں، اور بس اس کا ٹھکانہ وہ ہے جو ابھی آپ نے سنا حدیث کے حوالے سے۔ یہاں میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور آپ میری بات سنتے ہی رہتے ہیں، بھائی دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، کوئی ضروری بات آتی ہے نا سامنے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو متوجہ کروں۔ آج کل ایک چھوٹا سا اخباری نمائندہ سے لے کر اور بڑے تک، اور میں سن لیتا ہوں کبھی کبھی، ہمیشہ تو نہیں، BBC اردو، وہ تو بالکل اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، محسوس نہیں ہونے دیتے، وہ گویا کہ اتنے شریفانہ اتنے مہذبانہ طریق میں بات کرتے ہیں کہ وہ جاننے والے سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں، ورنہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ بڑی بڑھیا بات کر رہے ہیں۔ ان کی اردو بھی بڑی پیاری ہے، اور لونڈیاں ایسی رکھ رکھی ہیں جو بڑی صاف اور پیاری آواز میں بولتی ہیں، تو آدمی بس اسی چکر میں رہ جا اور وہ بات دل میں بیٹھ جائے جو بٹھانی چاہتا۔ اسلامی اصولوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو دوستوں میرے ایک حدیث پاک سناتا ہوں میں آپ کو، اس سے بات ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سزا، زنا کی یہی سزا تورات میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اس اب دنیا میں جو موجود مذہب ہیں ان میں سے ایک مذہب یہودی مذہب ہے، جو تورات کے بیان کیے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں، جتنے بھی چلتے ہیں، تو تورات میں بھی یہی حکم ہے۔ اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ زیادہ تر احکام و مسائل میں تورات ہی کے تابع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کے تابع ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آسمانی 3 مذہبوں کا ذکر ہے اس دنیا میں، اب ایک یہودیوں کا، تو اس میں بھی زنا کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کر جان سے مار دینا ہے۔ اور دوسرا عیسائی مذہب، تو اس میں بھی اس میں بھی زنا کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کر جان سے مار دینا ہے۔ اور ایسے اسلام میں چونکہ عام طور سے اس جرم میں بڑے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، چھوٹے تو ہوتے ہی ہیں، بڑے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ بچتے ہیں سزا سے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان پر یہ سزا جاری نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرد عورت، یہودی مرد یہودی عورت نے ایسا کیا،
ان کے پاس یہودی جو عالم تھے ان کے پاس یہ مسئلہ گیا. تو چونکہ انہوں نے تو یہ دستور کر رکھا تھا کہ اگر بڑا آدمی، مالدار آدمی، عہدے دار آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا کالا منہ کر کے گھما دیتے تھے، اور کوئی غریب ایسا کرتا تھا تو اس پر سنسار اور رجم کی سزا جاری کر دیتے تھے. انہوں نے تو ایسا کر رکھا. تو ایک ایسے معاملہ پھنس گیا بڑے رئیس کا. تو اب عوام کا دھیان کریں تو اس پر رجم ہونا چاہیے، سنسار ہونا چاہیے، اور اس کی حیثیت کو دیکھیں جیسے کہ ان کا اپنا دستور تھا تو اس کا منہ کالا کر دینا چاہیے بس. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، عوام کو چپ کرنے کے واسطے، ان کو مطمئن کرنے کے واسطے ایک طریقہ یہ ہے، یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دو، اور یوں کہو کہ اب تو ہم ان کے ماتحت ہیں. ہاں، اپنی بات بتانے کے واسطے کبھی ماتحت بن جاویں اور کبھی آزاد ہو جاویں، اور ہم تو ان کے ماتحت ہیں، جو وہ فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے. یہ کہہ کر انہوں نے معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. جب یہ معاملہ وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تورات میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے اس میں حیلہ حوالہ کیا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے تورات کی اس آیت پہ ہاتھ رکھ کے جس میں رجم کا بیان تھا اور آگے پیچھے سے پڑھ دی، وہ نہیں پڑھی. اسی کو ہے دین چھپانا، اللہ کے احکام کو چھپانا. تو اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ایک یہودی عالم تھے جو بہت پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس میں ہی یہی حکم موجود ہے، رجم کا ہی حکم موجود ہے. تو بھائی، آسمانی مذہب ان سب میں زنا کی سزا یہی ہے. اب یہاں پر آدمی، اور خاص طور سے آج کا آدمی، اور خاص طور سے جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اجی ایسا کیا بات ہے، اتنی بڑی سزا، اتنی وحشیانی سزا اور اتنی درندوں والی سزا، اس پر کیا؟ دیکھو دوستو، ہے تو ہر چیز کا جواب، لیکن میں یوں سمجھتا ہوں کہ جتنی عقل، جتنا علم ان باتوں کو سمجھنے کے واسطے چاہے ضروری ہے، وہ ہمارے رات کے بعد ہے. اور جو اصول اس کے بیان بھی کیے جاتے ہیں تو ان کی اہمیت نہیں ہمارے دماغ میں. جی دوستو، یوں یقین کر لیں ہم، یہ یقین کر لیں ہم کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تو اس میں رکھا ہوگا جس کی بنا پر اتنی بڑی سزا مقرر کی گئی ہے، اور یہ ہمارے لیے آسان ہے. اور میں اپنی بات کو یہیں تک ختم کرتا ہوں، اور جو سمجھانا چاہ رہا تھا، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ کام کرنے والا اس روئے زمین پر بس ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. تو مومن جو ہے پاک دامن رہتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. یہ تو آیتیں ہوگی جو ابھی آپ کو سنائی حدیث پاک میں، مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. جو شخص گارنٹی دے کہ میں اپنی زبان غلط استعمال نہیں کروں گا، اور جو شخص گارنٹی دے کہ میں اپنی شرمگاہ غلط استعمال نہیں کروں گا،
میں اس کے لیے گارنٹی لیتا ہوں کہ جنت ملے گی اس کو۔ دیکھو یہ اس بات اصولی طور پر سمجھ۔ اب اس سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں وہ ہماری سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نون تو نہیں ہے نہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، ایسے ہی ہے نہیں؟ اچھا ہو جاتا ہے شروع، کوئی بات نہیں۔ آپ مؤمنین کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ اس میں بھی یہ حکم ہے، الگ مستقل طور پر ان کو حکم دیا کہ عورتوں کو بھی حکم دیجئے، مومن عورتوں کو بھی حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ تو دوستوں الگ الگ سے کتنے احکام اس سے متعلق ہیں۔ نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس سے بھی زیادہ صاف کر دی ہے، چونکہ آپ کے ذمے تو قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔ فرمایا کسی نامحرم کو خواہش کی نگاہ سے دیکھنا، جس کو یوں کہتے ہیں بری نگاہ سے دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور جو ارشاد فرمایا کہ مزے لے کر اس طرح کی باتیں کرنا، یہ زبان کا زنا ہے، اور اس کے خیال دل میں جما کر اس سے مزہ لینا، یہ دل کا زنا ہے۔ اور چھونا، خواہش کے ساتھ چھونا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور چل کر اس کے پاس جانا، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ اور شرمگاہ تو اس پر مہر لگا دیتی ہے، اسے پکا کر دیتی ہے، ورنہ آدمی تو بہت سارے زنا کے کام پہلے ہی کر لیتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ بری نگاہ یہ شیطان کے، ابلیس کے، شیطان بھی نہیں فرمایا بلکہ ابلیس کا جو سب سے بڑا ہے، اس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس سے وہ مومنوں کا خاص طور سے اور عام طور سے تمام انسانوں کا شکار کرتا ہے، شکار کرتا ہے، اس واسطے کہ وہ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نکالا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے بھاگا تھا، تو اس نے تو یوں کہا تھا تیری عزت و جلال کی قسم، میں ان سب کو جہنم میں بھجوا کے چھوڑ دوں گا۔ جی وہ تو اپنا کام کرا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اس بات کو اصولی طور پر سمجھو، اصولی طور پر سمجھو۔ اللہ، اب جو احکام شریعت نے اس سے متعلق دیے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں گے، اگر ہم مرد ہیں اور ہم صحیح معنی میں انصاف کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، کوئی آدمی صحیح معنی میں تو بوڑھا ہو یا جوان ہو، اور صحیح معنی میں تو چاہے متقی اور پرہیزگار ہو، چاہے عام آدمی ہو، جب وہ خاص طور سے جوان خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو ایک دم اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ جاتا ہے، کرنٹ۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں ہے
تو وہ یہ کام کرنے کے واسطے تیار ہے. اسی واسطے نگاہ نیچی کرنے کا حکم. اور اسی واسطے چونکہ مرد کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کے کام رکھے ہیں اور عورت کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر کے کام رکھے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے، آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ایسے ویسے نہیں ہیں. میں ایک جملہ بول رہا ہوں اپنے تجربے سے، آپ اس کو خوب پرکھیے، اگر غلط ہو تو مجھے بتا دیجیے. عورت رہتے ہوئے باہر کا کام کر ہی نہیں سکتی. فوج کا کام وہ کر لے، نہیں کرے گی عورت رہتے ہوئے. پولیس کا کام کر لے، نہیں کر سکے گی وہ، وغیرہ وغیرہ. اسے تو مرد ہی بننا پڑے پھر. تو گھر کے کام عورت کے ذمہ رکھے ہیں، باہر کے کام، مشقت کے کام، بھاری کام وہ مرد کے ذمہ رکھے ہیں. تو اس واسطے مرد کو اگر برقع پہنا کے باہر نکالا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا کام، اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکے گا. وہ تو باہر ہی رہنے والا ہے. عورت کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، وہ اندر رہے گی. ہاں اگر کسی ضرورت سے نکلے تو برقع پہن کے باہر نکل جائے. اس لیے اس کے اوپر یہ رکھا. تو یہ باتیں ہم سب کی سمجھ میں آ جائے جب وہ اصول سمجھ رہے ہیں. اور نہ سمجھے تو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے. من پاک ہونا چاہیے، من پاک ہونا چاہیے. ارے بھائی من پاک رہ ہی نہیں سکتا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جی. یہ اور میں نے اپنی طرف یہ بات کر دی تو کوئی بات نہیں ہے، بہرحال تجربہ آپ کا بھی ہے. اب میں اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی بات بتاتا ہوں. بڑی نرم ہلکی پھلکی بات ہوتی تھی، ہم تو جذبے میں آ جاوے ہیں. یوں فرماتے تھے، اگر کوئی شخص اس طرح کا ہے، اور یہ صرف مان لینے والی بات ہے، سپوز کرنے والی، فرض کرنے والی بات ہے کہ عورت کو دیکھ کر اسے خواہش نہیں ہوتی، تو اگر وہ دیکھتا رہا تو ہونے لگے گی. یہ ہونے لگے گی، یہ بات پکی بات ہے. اس واسطے نگاہ نیچی کرنے کا اور پردے کا، نگاہ نیچے رکھنے کا، پردہ کرنے کا. جو میں بات بیان کر رہا ہوں تو میں بیان کر رہا ہوں. آگے میں ایک اصول آپ کو بتاؤں، وہ یہ جب آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو جیسے وہ ہاتھوں پاؤں سے کام کرتا ہے نا، اس ہر کام کا اثر دل پہ ضرور پہنچتا ہے. ہر کام کا اثر دل پہ ضرور پہنچتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دیا، کچھ دیا، ہاتھوں سے دیا نا، آپ دیکھنا کہ دل میں پھر خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کام ہاتھوں نے کیا، اثر دل میں پہنچا. اور بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجیے گا، اگر آپ نے غصے میں اپنے بچے کو تھپڑ مار دیے، ایک کے بجائے 2 مار دیے، اس وقت تو جو کچھ ہو گیا ہو گیا. تھوڑی دیر میں جب غصہ ڈھلتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. تو ہاتھ پاؤں کے اثر کا دل پہ اثر ضرور جاتا ہے. اب سمجھیے گا، اگر ہم اپنی نگاہ کو بچانے لگے، اس سے پہلے اگر ہم گھور گھور کر دیکھنے لگے، اب من پاک ہے ہمارا، وہ تو من پاک رہنے کے لیے تو میں بتا ہی دیا آپ کو. ایسی عادت ہو جاوے گی، ایسی عادت ہو جاوے گی کہ نگاہ نیچی کر ہی نہیں سکو. اور اگر زور ڈال کے آپ
بچو گے، کبھی کرو گے، کبھی بچو گے، کبھی نگاہ ڈالو گے، کبھی بچو گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایسی حالت ہوگی کہ پھر آپ کی نگاہ اٹھے گی۔ تجربہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، قریب ہی آ گیا ہوگا وقت، اور جو مجھے کہنا ہے میں آپ کو پھر وہ بتا دوں آپ کو کہ جو شخص نامحرم کو دیکھنے کے تقاضے کے وقت اب اس تقاضے کو دبا لیتا ہے اور نگاہ نیچی رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور ایمان عطا فرماتے ہیں جس کی لذت اس کو اس کی زندگی میں ملے گی، اس کی لذت اس کو اس کی زندگی میں ملے گی۔ اور جب وہ اس کو بچاتا رہتا ہے، نگاہ کو بچاتا رہتا ہے، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وہ نگاہ نیچی رکھنے لگتا ہے۔ خیر، بات بتانی تھی جو مومنین کی صفات کا بیان چل رہا تھا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، وہ زنا نہیں کرتے، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کو گناہ کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور قیامت کے دن ایسے شخص کو بھاری عذاب دیا جائے گا۔ یضاعف کا ترجمہ 2 گنا ہوتا ہے، لیکن یہاں 2 گنا ترجمہ نہیں ہوگا، وہ کتا ہوگا، تو اس کو بھاری عذاب کا سامنا کرنا پڑے، اور اگر مومن ہے تو سزا بھگت کر نکل ہی آئے گا، اور اگر مومن نہیں ہے تو کفر کی سزا کے ساتھ ساتھ زنا کی سزا بھی ہمیشہ بھگتنی پڑے گی۔ بات ختم کر رہا ہوں، ایک اصولی بات بتا دوں آپ کو، اصولی بات یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور شرک کی سزا رکھی ہے ہمیشہ کا جہنم میں رہنا، ہمیشہ جہنم میں رہنا، اور باقی اعمال کی جو سزا رکھی ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جتنا بھی رہے گا اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن کافر اور مشرک کے گناہ کفر اور شرک کے تابع کر دیے جائیں گے، اور جس طرح کفر اور شرک کی سزا ہمیشہ ہمیش ملے گی، ایسے ہی اس کے گناہوں کی سزا بھی اس کو ہمیشہ ہمیش ملے گی۔ یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا بدلہ جنت رکھی ہے، ایمان کا بدلہ جنت، اور یہ بدلہ کہ اب وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور اس کے اعمال جو ہے نا اس کے ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے، یعنی جس طرح اس کو ہمیشہ ہمیش جنت ملے گی، ایسے ہی اعمال کا ثواب بھی ہمیشہ ہمیش ملے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی میرے بھائیو، اس میں غور کرنا۔ کافر کے گناہ اس کے کفر کے تابع کر دیے جائیں گے، اور جس طرح کفر کی سزا ہمیشہ ملے گی، ہمیشہ ہمیش ملے گی، اس کے گناہوں کی سزا بھی ہمیشہ ہمیش ملے گی، اور مومن کے گناہ تھوڑے دن کی سزا جہنم میں جتنی بھی ہوگی وہ سب پھر جنت میں آنا، اور اس کے نیک اعمال اس کے ایمان کے تابع کر دیے جاتے ہیں،
اور ایمان کا بدلہ ہے جنت، ہمیشہ کی جنت۔ اور جب اعمال اس کے تابع ہو جائیں گے تو اعمال کا سزا بھی اعمال کا بدلہ بھی ہمیشہ ملے گا۔ اس واسطے پاک دامن رہو، نگاہ کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو۔ پردہ لازم اور ضروری ہے عورت کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔